قیصر و کسریٰ، اور ایرج اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فستانیہ میں اس سے دل لگی کر رہا تھا اور ایک عرب کو اس قدر حساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یوسیپیہ کچھ دیر ان کی بحث سنتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، ایرج وہ ایک غریب الوطن ہے لیکن ہمارا محسن ہے، کم از کم تمہیں ہماری خاطر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے تھا۔ ایرج نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اسے اتنی اہمیت دیتی ہیں۔ بہرحال فستانیہ کو معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ اگر ابھی تک اس کے دل میں کوئی رنجش ہے تو میں جانے سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوسیپیہ نے کہا، بیٹا میں تمہاری شکر گزار ہوں اور اب فستانیہ کا گلہ بھی دور ہونا چاہیے۔ فستانیہ بولی، امی جان مجھے کوئی گلہ نہیں۔ سین کمرے میں داخل ہوا اور ایرج اور فستانیہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سین نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، عاصم ابھی تک نہیں آیا؟ فستانیہ نے جواب دیا، جی وہ آ گیا ہے۔ اسے یہیں بلا لو بیٹی۔ فستانیہ باہر نکل گئی اور سین نے ایرج کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ایرج بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ ایرج بیٹھ گیا اور سین نے قدر توقف کے بعد کہا، میں بہت دیر سویا ہوں، تم نے آرام نہیں کیا؟ جی میں نے بھی تھوڑی دیر آرام کر لیا تھا۔ سین نے کہا، میں نے تمہیں عاصم کے متعلق بتایا تھا؟ جی ہاں، اور میں ابھی اس سے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ میرے خیال میں ایسے آدمی کو ہماری فوج میں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ سین یہ کہہ کر یوسیپیہ کی طرف متوجہ ہوا، میرے خیال میں اب تک وہ فارسی میں کافی دسترس پیدا کر چکا ہوگا۔ ہاں وہ بہت ذہین ہے اور اگر اس کا لب و لہجہ درست ہو جائے تو کسی کو یہ شک بھی نہیں گزرے گا کہ وہ عرب ہے۔ سین نے کہا، عربوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور میں نے کئی ایسے تاجر دیکھے ہیں جو متعدد زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ فستانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے ماں کے قریب بیٹھ گئی، لیکن عاصم تذبذب کی حالت میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ سین نے فارسی میں کہا، او عاصم ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور سین کے اشارے پر ایرج کے قریب بیٹھ گیا۔ سین نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد میں اطمینان سے تمہاری مستقبل کے متعلق سوچوں گا اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنگ اب ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ غزہ کے سوا بحر روم کے مشرقی ساحل کے تمام علاقے ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں اور اب ہماری فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی ہیں، جہاں دشمن کا سب سے بڑا حصار یروشلم ہے۔ رومی اب اپنی تمام قوت وہاں جمع کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یروشلم میں شکست کھانے کے بعد وہ مشرق میں کسی اور محاذ پر ہمارا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں کریں گے، اور اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش پوری ہونے کے بعد ہمارے شاہنشاہ بھی شاید جنگ جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نہ دیکھیں۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے گھر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے اور کل میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ مدت اور یہاں ٹھہرنا پڑے تو تم اداس تو نہیں ہو جاؤ گے؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فستانیہ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا اور یوسیپیہ حیرت زدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے خیمے پر پہرا دے سکوں۔ سین نے جواب دیا، تم اپنے دوستوں کے خیمے پر پہرا دینے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے قلعوں پر فتوحات کے پرچم لہرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن میں تمہارے شجاعت آزما کارناموں پر فخر کر سکوں گا، لیکن اگر تم جنگ سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں محض میری خاطر فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے بہت سوچا ہے، عاصم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایرج نے کہا، تمہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ لڑائی کے میدان میں عزت و ناموری کی طرف ہر نئے قدم کے ساتھ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ میں آرمینیا کی جنگوں میں 2 بار زخمی ہو چکا ہوں اور میں نے میدان میں گزرنے والے بڑے بڑے سورماؤں کو پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ عاصم نے حقارت آمیز تبسم کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا،
آپ کو میرے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں گرتے وقت آپ سے پانی نہیں مانگوں گا۔ یوسیپیا نے مغموم لہجے میں کہا، بیٹا کہیں تمہارے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ اس گھر میں تمہاری ضرورت نہیں؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کے بعد مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ سین سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد عاصم جب باہر نکلا تو وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ اگلے دن طلوع آفتاب سے 1 ساعت قبل عاصم سفر کی تیاری کر چکا تھا۔ نوکر استبل کے سامنے گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے، لیکن سین اور ایرج ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے۔ عاصم کچھ دیر باغ میں ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوکر ناشتہ لے آیا تو وہ کھانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فستانیہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور وہ اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولی، مجھ کو ڈر تھا کہ آپ مجھے دیکھے بغیر چلے جائیں گے۔ رات سوتے وقت میرے ذہن میں کئی باتیں تھیں، لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ فستانیہ، عاصم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارے والدین تمہارا یہاں آنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ مسکرائی، ابا جان یہ جانتے ہیں کہ ان کے بعد آپ سے بڑھ کر میرا اور کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، اور امی جان کو بھی معلوم ہے کہ میں آپ کو الوداع کہنے آئی ہوں۔ ابھی ان سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ آپ کو جنگ سے نفرت ہے اور آپ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ایک بہادر انسان جنگ سے خائف نہیں ہو سکتا۔ عاصم نے کہا، تم واقعی اس سے خوش ہو کہ میں ایران کی فوج میں شامل ہو رہا ہوں؟ تمہاری والدہ عیسائی ہیں اور میرا خیال ہے کہ تمہارا مذہب بھی اس سے مختلف نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کل تم بھی مجھے وحشی اور خونخوار انسان نہ سمجھنے لگو۔ فستانیہ نے جواب دیا، میرے والد کسریٰ کے دوست ہیں، وہ ایران کے ایک نامور جرنیل ہیں اور میں فتوحات، شہر اور عزت کے راستے میں ان کا ساتھ دینے والوں کو وحشی یا خونخوار نہیں کہہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو دمشق کا شہر میرے لیے سونا ہو جائے گا، لیکن میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں صرف میرے والد کے رفیق بن کر ہی کوئی قابل عزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے تو میں فخر سے سر اونچا کر سکوں۔ جب آپ فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے واپس آئیں تو میں آپ کے راستے میں پھول نچھاور کروں، اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہو سکتی ہے کہ ایران میں کسریٰ اور میرے والد کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہو، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم ایک عرب ہونے کے باوجود ایرج جیسے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عزت اور احترام کے حقدار ہو۔ عاصم نے کہا، فستانیہ، مجھے عزت اور شہرت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم میری قبا پر خون کے چھینٹے دیکھ کر خوش ہو سکتی ہو تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جنگ کے میدانوں میں میری سب سے بڑی تمنا یہی ہوا کرے گی کہ میں کسی دن تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ سکوں، لیکن اگر میرے لیے واپسی مقدر نہ ہوئی تو کوئی تمہیں یہ طعنہ نہ دے سکے گا کہ میں ایک بزدل کی موت مرا تھا۔ فستانیہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو امنڈ آئے اور اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، نہیں ایسا نہ کہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد واپس آئیں گے، میں آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ عاصم نے کہا، فستانیہ، تم سین کی بیٹی ہو اور چند سال بعد تمہیں میرے متعلق سوچتے ہوئے بھی ندامت محسوس ہوگی۔ مجھے اس وقت بھی تمہارا یہاں آنا ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے۔ فستانیہ نے کہا، آپ وعدہ کیجئے کہ جنگ کے میدان میں بلا وجہ کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، فستانیہ، تمہیں میرے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر تم مجھے اپنے ابا جان کی فتوحات میں شریک دیکھنا چاہتی ہو تو مجھے ان تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایک سپاہی کے حصے میں آتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں میرا خون دوسروں سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جائے گا۔ ہیلنا اچانک دروازے کے سامنے نمودار ہوئی اور اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، فستانیہ، تمہارے ابا جان تمہیں بلاتے ہیں۔ فستانیہ جلدی سے باہر نکلی تو اسے مکان کے وسطی دروازے کے سامنے اپنے والدین دکھائی دیے۔ وہ ان کے قریب پہنچی تو سین نے بگڑ کر کہا، فستانیہ، ہمارے گھر کے حالات دمشق کے راستے کی منزلوں سے مختلف ہیں۔ ایرج کیا خیال کرے گا؟ مجھے عاصم کے ساتھ تمہاری بے تکلفی پسند نہیں، تم اندر جاؤ۔
فستانیہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سین کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ سین نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فستانیہ اب تم بچی نہیں ہو، مجھے ڈر تھا کہ عاصم ہمارے متعلق کیا خیال کرے گا۔ فستانیہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے سین کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جان مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ برا مانیں گے، ورنہ میں وہاں نہ جاتی۔ اب آپ وعدہ کیجئے کہ اسے میری غلطی کی سزا نہیں دیں گے۔ پگلی کہیں کی، سین نے یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر اچانک باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فستانیہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے یوسیپیا کی طرف دیکھا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، امی جان میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ وہ اس بے بسی کے عالم میں ہمارے در پر پڑا رہے، لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ آپ اس کے لیے دعائیں کریں۔ ماں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی تم جانتی ہو کہ وہ مجھے ایک بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ لبنان کی گلپوش وادیوں میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد ایرانی لشکر نے فلسطین کا رخ کیا اور اردن اور گلیلی کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اب ایران اور روم کی جنگ آگ اور سلیب کے ایک فیصلہ کن معرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مقامی عیسائی اس یقین کے ساتھ اپنے رومی آقاؤں کے دوش بدوش لڑ رہے تھے کہ قدرت نوشیروان کی طرح اس کے پوتے کو بھی بیت المقدس سے دور رکھنے میں ان کی مدد کرے گی۔ جو لوگ ایرانیوں کی پیش قدمی سے دہشت زدہ ہو کر اسکندریہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کی جگہ شام اور لبنان سے بھاگنے والے وہ پادری اور راہب لے رہے تھے جن کے گرجوں اور خانقاہوں کو ایرانیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ لوگ عوام کو مفتوحہ شہروں اور بستیوں کے لوگوں کی مظلومیت کی داستانیں سناتے تھے اور ان کے مردہ حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے دین مسیح کی فتح و نصرت اور آتش پرست ایرانیوں کی تباہی و بربادی کی بشارتیں دیتے تھے۔ چنانچہ ایرانی اپنی عسکری برتری کے باوجود قدم قدم پر شدید مزاحمت سے دوچار ہو رہے تھے۔ گرجوں اور خانقاہوں میں اب روحانی برکات کی بجائے تلواریں تقسیم ہوتی تھیں اور ہزاروں راہب زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر میدان میں آ چکے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایران کی لاتعداد فوج ارض مقدس کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و ویران کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ میں فلسطین کے یہودی جو عیسائی کے ازلی دشمن تھے، ایرانیوں کے حلیف بن چکے تھے۔ پرویز ان کے نزدیک کوئی بیرونی حملہ آور نہ تھا، بلکہ ایک ایسا مربی اور سرپرست تھا جسے قدرت نے انہیں نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب فاتح لشکر کسی قلعے یا شہر میں داخل ہوتا تو جنگی قیدیوں اور نہتے عوام کو ٹھکانے لگانے کا اس کینہ پرور قوم کے رضاکاروں کو سونپ دیا جاتا تھا، جو برسوں سے اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر میں خونخوار یہودیوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اردن اور گلیلی کے علاقے فتح کرنے کے بعد پرویز کی فوجیں یروشلم کے گرد گھیرا ڈال رہی تھی۔ مفتوحہ علاقوں سے جانیں بچا کر بھاگنے والے انسانوں کے بعض قافلے غزہ اور اسکندریہ کا رخ کر رہے تھے اور بعض یروشلم میں پناہ لے رہے تھے۔ ایرانیوں اور یہودیوں اور عراق عرب کے جنگجو قبائل کی متحدہ قوت کے سامنے پے در پہ شکستیں کھانے کے باوجود یروشلم کے ناقابل تسخیر ہونے کے متعلق عیسائیوں کو یقین متزلزل نہ ہوا تھا۔ چاروں طرف سے دشمن کی پیش قدمی کے باعث ان کی رسد اور کمک کے راستے مسدود ہو چکے تھے، لیکن وہ مایوس نہ تھے۔ ان کے پشپ اور راہب انہیں اس قسم کی تسلیاں دے رہے تھے کہ دشمن کا ہر قدم تباہی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جب وہ یروشلم پر حملہ کرے گا تو قدرت کی انجانی اور اندیکھی قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ فلاں راہب نے دین مسیح کی نصرت کے متعلق جو خواب دیکھے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ فلاں بزرگ نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ یروشلم کے بیشتر یہودی پہلے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر ایران کے مفتوحہ علاقوں میں پناہ لے چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی قوم کی بدعمالیوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جو عیسائی دوسرے شہروں سے فرار ہو کر یہاں پہنچے تھے
وہ اپنے ساتھ یہودیوں کے بے پناہ مظالم کی ان گنت داستانیں لائے تھے، اور اب یروشلم میں یہودیوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے عیسائی ہمسایوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ گلیلی اور اردن کے چند یہودی جنہیں ایرانیوں نے جاسوسی کے لیے منتخب کیا تھا، عیسائیوں کے بحث میں یروشلم کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک دن گلیلی کے کسی عیسائی پناہ گزین نے ایک یہودی جاسوس کو جو نصرانی راہب کا لباس پہنے تھا پہچان لیا۔ جاسوس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عیسائی کی چیخیں سن کر چند آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ کر مشتعل ہجوم کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جاسوس اپنے جرم کی سزا بھگت چکا تھا اور لوگ اس کی لاش مشق کر رہے تھے۔ اس کے بعد شام سے پہلے کئی لوگ، جن میں اکثر بے گناہ تھے، گرفتار کیے جا چکے تھے۔ عوام کو ایک اجنبی کے خلاف مشتعل اور پولیس کو پکڑ دھکڑ پر آمادہ کرنے کے لیے کسی انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کا یہ نعرہ کافی سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودی ہے، اور پولیس اذیت رسانی کے ایسے طریقوں سے واقف تھی جو انتہائی معصوم آدمیوں کو بھی اقبال جرم پر مجبور کر دیتے تھے۔ جب ایک بے گناہ اور ناقابل برداشت جسمانی اذیتوں کے باعث جرم کا اقبال کرتا تو اسے اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کے لیے مزید اذیتیں دی جاتی تھیں۔ پھر اس کی نشاندہی پر کئی اور بے گناہ آہنی شکنجوں میں جکڑ دیے جاتے۔ ایرانیوں کی فتوحات کا سیل رواں ہر آن قریب آ رہا تھا، اور یروشلم کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہ تھا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے اپنے دو فرقے تھے، فستوری اور یعقوبی، جنہیں کلیسیا کا باغی خیال کیا جاتا تھا۔ مدتوں سے ایک انتہائی متعصب اور بے رحم اکثریت کی جبر و تشدد کی چکی میں پس رہے تھے۔ دائمی مصائب نے ان لوگوں کو بھی یہودیوں کی طرح کلیسیا کا بدترین دشمن بنا دیا تھا۔ جب تک رومی حکومت اور کلیسیا کا دبدبہ قائم رہا، یہ اقلیتی فرقے ان کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن جب ایرانیوں کی فتح یقینی نظر آنے لگی تو یہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے مستقبل کی ساری امیدیں کسریٰ سے وابستہ کر دی۔